اب اس کے بعد راوی کا اگلا بیہیویئر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں. تقریباً 18 گھنٹے بعد یہ بلو کی کے مقام پہ ہماری یہی پیک یہ آگے پہنچے گی. اس وقت بلو کی پہ 1,47,000 کیوسک پانی پہنچ چکا ہوا ہے اور یہ مزید انکریز کر رہا ہے گریجولی. ایک چیز اب اس میں یہ شامل ہوگی کہ جو نالا ڈیک ہے یہ ہوتا ہوا بالآخر اس کا آؤٹ فال ننکانہ کے پاس بلو کی اپ سٹریم میں ہے، تو اس سے بھی ہمیں خدشہ ہے بلکہ یقین ہے کہ 10 سے 15-20 ہزار پانی مزید ایڈ ہوگا سسٹم میں. لہٰذا یہ جو ضلع ہیں شیخو پورہ، ننکانہ اور پھر آگے بلو کی ڈاؤن سٹریم اکاڑا، ساہیوال، ان میں بھی پچھلی رات چیف سیکرٹری پنجاب خود یہاں تشریف لائے پی ڈی ایم میں اور 2 گھنٹے کا ایک طویل سیشن ہوا جس میں اب ہم فورسڈ ایویکویشن بھی رات ہم نے انشور کی پاکستان آرمی کی مدد سے اور پولیس ڈپارٹمنٹ کی مدد سے کہ کوئی بھی بندہ ان اضلاع میں فلڈ پلین میں موجود نہ ہو. یہ پانی اس کے بعد ساہیوال اور پھر تاندرے والا کی 9 یونین کونسلز کو ٹچ کرتا ہوا نیچے آگے کمالیہ اور ٹوبا ٹیک سنگھ سے ہوتا ہوا بالآخر یہ سدنائی کے مقام پہ پہنچے گا، جو ابھی جیسے میں نے گزارش کی 18 گھنٹے بعد اب یہ بلو کی ہیڈ ورکس پہ آئے گا اور اس کے بھی پھر 40 گھنٹے بعد یہ سدنائی کے مقام پر ضلع خانے وال کبیر والا کے پاس یہ بالآخر آگے سسٹم میں شامل ہو جائے گا اور راوی کا ایشو کافی حد تک اس کے بعد سبسائڈ کر جائے گا. لیکن جیسے کل بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ تھین ڈیم سے اور ہمارا جو ان کا مادھوپور ہیڈ ورکس ہے وہاں سے کنٹینیوسلی ہمیں 75 سے 80 ہزار کیوسک پانی آ رہا ہے اور یہ ابھی چند دن اور آتا رہے گا. لہٰذا راوی میں فلوز بڑے رہیں گے، لیکن جو پیک تھی وہ الحمدللہ لاہور سے گزر کے اب بلو کی کے ہیڈ ورکس کی طرف رواں دواں ہے. اس کے بعد اگر ہم چناب کی بات کریں تو چناب میں اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو جو چنیوٹ برج ہے اس پہ 8,30,000 کیوسکس پانی پہنچ چکا ہے اور ابھی پانی وہاں مزید بڑھ رہا ہے اور ہمیں خدشہ ہے کہ پانی مزید بڑھے گا. اس کے بعد آگے دوست محمد لالی برج ایک آتا ہے جو ایک کریٹیکل سائٹ ہے، لیکن اریگیشن ڈپارٹمنٹ فیلڈ فارمیشنز پوری طرح سے انشاءاللہ وہاں مطمئن ہے کہ دوست محمد لالی برج جو 2014 کے سیلاب کے وقت انڈر کنسٹرکشن تھا اور پہلی دفعہ اس سے یہ پانی گزرنا ہے، ہوپ فلی یہ پانی وہ سسٹین کرے گا اور انشاءاللہ کسی قسم کے کوئی بریچ کی نوبت نہیں آئے گی. لیکن رواز برج، ریلوے برج جھنگ شہر سے پہلے یہ ایک برج ایسا ہے کہ جس کی 6 لاکھ کیپیسٹی ہے اور رات بھی اس سٹاک ٹیک سیشن میں اور بریفنگ میں یہ طے ہو گیا کہ ہم نے ہر صورت چیف منسٹر پنجاب کی ہدایت کے اوپر ہم نے آبادیوں کو سیو کرنے کے لیے اور خاص طور پہ جھنگ شہر کو سیو کرنے کے لیے ہم نے رواز برج کے مقام پر بریچ کرنا ہے. وہاں تمام ایمونیشن، ضروری تیاری، پاکستان آرمی ہر محکمہ آلریڈی موبلائز ہو چکا ہوا ہے اور جو ہی وہ کرٹیکل گیج اپنی اچیو کرنے کے قریب ہوگا تو اس کو بریچ کر دیا جائے گا. جب وہ بریچ ہوگا تو اس سے ڈیفینیٹلی پانی کا ایک پھیلاؤ بنے گا اور کچھ دیہات مزید زیر آب آئیں گے اور یہ پانی پھر بالآخر دوبارہ ہو کے یہ اسی سسٹم میں واپس تریمو سے پہلے یہ ملے گا. اگلا مقام ہمارا تریمو ہیڈ ورکس ہے. تریمو ہیڈ ورکس کی 8,35,000 ڈاکیومنٹڈ کیپیسٹی ہے اور ہمیں انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ کیونکہ یہ ہم نے بریچ پہلے کر دیا ہوگا تو نہ صرف یہ ہیڈ ورک ہمارا محفوظ رہے گا، جھنگ شہر انشاءاللہ پوری طرح سے محفوظ رہے گا. اس کے تریمو کے فوراً بعد پھر اگلا چیلنج ہمارے پاس گڑھ مہاراجہ اور باہو سلطان برج آتا ہے جو NHA کی پراپرٹی ہے. NHA چیئرمین صاحب خود اور ان کی پوری ٹیم اس کو پراپرلی فالو کر رہی ہے اور تمام وہاں پہ انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. برج کو بچانے کے لیے اور اوور آل اس ایسٹ کو بچانے کے لیے وہاں پہ بھی 2 بریچز وہ کرنے کا فیصلہ آلریڈی لے لیا گیا ہوا ہے اور وہ بریچز کو ممکن بنا کے اس پانی کو نہ صرف اس برج کو بچایا جائے گا، اس پانی کو آگے سیف وے بھی دیا جائے گا. اس کے بعد ہیڈ محمد والا، ملتان اور پھر آگے یہ مظفر گڑھ کی طرف ہوتا ہوا پانی آگے اپنے سسٹم میں شامل ہوگا. یہاں پہ بھی میں دوبارہ آپ نے تمام فلڈ پلین کو
آلریڈی خالی کروا لیا ہوا ہے، اور مزید بھی میں میڈیا کے توسط سے ان تمام اضلاع کے ان لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جو فلڈ پلین یا اس کے قریب رہائش پذیر ہیں کہ برائے کرم انتظامیہ کی کال پہ آپ نزدیکی ریلیف کیمپ یا محفوظ مقام پر جتنا جلدی ہو سکے وہ منتقل ہوں۔